الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم کنت نبیا لا آدم ولا ماء ولا طین لا اصل لہما صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حاضر ہیں، اور یہ دو احادیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، تو ان کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی کیچڑ اور پانی کے درمیان تھے۔ اور دوسری حدیث کا ترجمہ یوں ہے کنت نبیا لا آدم ولا ماء ولا طین لا اصل لہما، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی مٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ کل کے درس میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان حدیث کو درست مانا ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو ان حدیثوں کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیر ہم اور ان کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں احادیث مبارکہ کی اصل نہیں۔ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو علامہ خفاجی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کو موضوع کہنا یا بے اصل کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث بلا شبہ درست ہے، صحیح ہے، اور یہ جو دونوں روایتیں ہیں بالکل پھر ہم مانی ہیں، اس لیے ان کو موضوع کہنا ہرگز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ علماء حدیث نے روایت بالمانی کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں حدیث کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے علم الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں علم الہی میں نبی تھا۔ اگر یہ بات کو تسلیم کیا جائے، اس بات کو اگر انسان کو تسلیم کرے، تو اس میں پھر حضور علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرے سے لے کے آفتاب ہر نبی کا علم ہے نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا، یہ تو اور سخت قسم کی گستاخی ہو جائے گی، بندہ مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے علامہ خفاجی نے اس روایت کی پھر تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق روحہ قبل سائر الارواح وخلع علیہ خلعۃ التشریف بالنبوۃ اعلاما للملاء الاعلی۔ احمد شفاء الدین خفاجی، نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ایاز، جلد 1 پیج 314، یہاں سے بات لی ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے اس روایت کی جو تشریح ہے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، کہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے اپنے حبیب کی روح مبارک کو پیدا فرمایا اور اسی وقت خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا اور ملا اعلیٰ کو اس حقیقت پر بھی آگاہی بخشی۔ بعض لوگ عزیزان گرامی قدر حضور علیہ السلام کی نورانیت کا انکار کرتے ہوئے سورہ کاف کی آیت نمبر جو 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم،
اس سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسے کم فہم کم علم شخص کو ایسی گفتگو زیبا ہی نہیں دیتی، دوسروں کی گفتگو سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ ایک نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے عام سی بات ہے کہ یہ کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ آیت ہے کہ مصطفیٰ فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم۔ تو کم کا مرجع کون ہے؟ کفار کفار بھی بشر ہے نا، سارے لوگ تو بشر تو ہیں، اس کو تو سارے انبیاء بھی بشر ہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن برگزیدہ بشر ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنا انتہا کی گستاخی ہے، نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ کم کا جو مرجع ہے وہ کفار ہے۔ اللہ کلوار ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ تو اب اگر اس معانی میں لیا جائے جو کہ لوگ لیتے ہیں تو کم کا مرجع تو کفار ہیں، تو یہاں پھر بشر سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں سے بشر سے یہ مراد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ہی ہوں، تو انسان صفت بشری پر مجھ پہ اطلاق ضرور ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اس برگزیدہ بشر پر، لیکن تم پر نہیں ہوتی، کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تم تو مشرک ہو، اور تم میں کتنا اور مجھ میں کتنا فرق ہے، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، یوحی الی، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اصل میں توحید کی یہ تبلیغ ہے، لیکن لوگ سمجھے نہیں کہ ہم کس میں ایک ہیں، ایک جیسے ہیں، ہمارا الہ ایک ہے، جو ہمارا معبود ہے وہی تمہارا ہے، رب ہونے کے معبود ہونے کے حوالے سے ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، تم تو مشرک ہو، تم تو اتنے بتوں کو پوجا کرتے ہو۔ یہ کفار سے بات کہلوائی جا رہی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، ورنہ مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رب ہونے معبود ہونے کے حوالے سے ہم ایک ہیں، جو میرا معبود ہے وہی تمہارا معبود ہے، وہی سب کل کائنات کا معبود ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، الہکم، پھر وہی کم کا مرجع جو ہے کفار ہیں، کہ تم نے اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی ہے، شرک شروع کر دی ہے، اس میں ہم ایک ہیں، وہی میرا معبود ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ مشرکانہ کام چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ عام مفہوم تو یہ ہے اس کا۔ اب اس میں نقطہ کم کا مرجع دیکھیں نا، کون ہے؟ کفار ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ کہیں شخص کو اس طرح کہے تو بس اتنا ہی میں کہوں گا، وہ اپنی خیر منائے، اس معنی میں بشر آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ بات تو لمبی ہو گئی، تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میرا اور آپ کا معبود ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کی یہ تشریح نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ابن عباس علم اللہ تعالی عز وجل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم التواضع لئلا یزی علی خلقی۔ ترجمہ کیا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو از راہ تواضع یہ کہنے کا ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بڑائی کا اظہار نہ کریں۔ حضرت ابن عباس کا قول نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
قلت فیہ صد لباب الفتنة فتن بها النصارى حين رأوا عیسیٰ یبرئ الأکمہ والأبرص ويحيي الموتى وقد آتى الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات أضعاف ما آتى عيسى عليه السلام وأمره بإقرار العبودية وتوحيد الباري لا شريك له۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس فتنہ میں نصارہ مبتلا ہوئے، اس فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ تعلیم کیا گیا ہے، دی گئی ہے تعلیم۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑی کو شفا یاب کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ معجزات عیسوی سے کہیں، معجزات عیسیٰ سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ امت محمدیہ کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، انما انا بشر مثلکم، یہ آیت، اور اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمائیں، تاکہ کوئی حضور علیہ السلام کے ان کمالات و معجزات کو دیکھ کر اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت مبتلا ہوئی۔ عزیزان گرامی، قدر وقت پورا ہوا، یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا، بھی چلے گا کافی دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔